ایم کیو میں اختلافات شدت اختیار کر چکے، یہ بارہا ہم بتا چکے آپ کو، لیکن شدت اختیار جو کیے ہوئے ہیں اس میں کمی نہیں آئی ہے اب تک۔ اور اب ایک خبر میں دوں آپ کو، پاکستان کے سب سے بڑے اخبار کی خبر ہے، ظاہر ہے ایم کیو والوں نے جاری بھی کی۔ ایم کیو پاکستان نے وفاقی حکومت سے مطالبوں پر عمل درآمد کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ کل 4 بڑے سر جوڑ کر بیٹھے تھے، جس میں خالد مقبول صدیقی صاحب، فاروق ستار صاحب، امیر الحق صاحب اور کامران ٹسوری صاحب۔ چاروں نے کیا حکمت عملی بنائی ہے، اس میں پھر مصطفیٰ کمال بھی نہیں تھے، انیس قائم خانی صاحب بھی نہیں تھے، اب کیوں نہیں تھے یہ الگ ہی کہانی ہے۔ اور حکمت عملی بنا لی مطالبوں میں عمل درآمد کے لیے، حکمت عملی بنا لی ہوگی۔ اور یہ بھی خبریں بھی آ رہی تنظیمی ڈھانچے میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی، یہ بھی اس حوالے سے بھی انہوں نے کوئی حکمت عملی بنائی ہے۔ نوید زہری صاحب، یہ ان کے آپس کے اختلافات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، اور اب یہ 4 بڑے بیٹھ گئے تو وہ بھی 2 بھی تو بڑے ہیں جن کو جو نظر نہیں آئے اس میٹنگ میں۔ بالکل، یہ اگر انہوں نے یہ سوچ لیا کہ یہ 4 بڑے ہیں، سابق گورنر سمیت یہ 4 بڑے ہیں تو بھائی انیس قائم خانی کہاں ہیں، مصطفیٰ کمال مطلب بڑے نہیں ہیں، وہ چھوٹے ہیں، یا ان کو کوئی لفٹ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک طریقے سے ان کو بالکل خارج کر دیا۔ جو پالیسیز بنا رہے ہیں اس پہ اگر وہ شامل نہیں ہے تو پالیسیز کا کیا ہوگا، اس پالیسیز پہ عمل ہی نہیں ہو سکے گا۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ سارے سر مل کے جوڑ کے بیٹھتے اور مل کے بیٹھتے؟ سر کس طرح بیٹھے؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، میڈیا ٹاک کی، جس میں کہا کہ جی یہ 3 بار ایکسٹینشن لیتے پھر رہے ہیں چیئرمین شپ کے حوالے سے، اور ساری باتیں جو الزامات انہوں نے لگائے وہ آج بھی اس پہ قائم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد ان کو خاموش کرا دیا ہو یا وہ خاموش ہو گئے ہوں، کرانے کی تو کوشش کی ہوگی، نہیں ہو رہے وہ خاموش، وہ بدستور ان باتوں پہ قائم ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر نتیجہ اکتوبر میں ہی نکلے گا یا اس سے پہلے نظر آ رہا ہے آپ کو بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا؟ لیکن جولائی تو اسٹارٹ ہو گیا نا، ستمبر اکتوبر 2 مہینے رہ گئے۔ 2 مہینے میں جب الیکشن، اول تو میں الیکشن ہوتے دیکھ نہیں رہا ہوں، الیکشن سے پہلے یہ الگ ہو جائیں گے، یہ الگ الگ۔ اچھا، یہ بڑی خبر دے رہے ہیں آپ، یہ آپ کا تجزیہ ہے کہ مرجر تھا، گروپ الگ ہو جائیں گے؟ بالکل، یہ جو پی ایس پی تو بحال نہیں ہو سکتی، ختم کرا دی انہوں نے۔ کوئی اور چیز بن کے آئے گی سامنے، کوئی اور چیز بن کے آ جائے گی۔ ان کے ساتھ یہ پاکستان لگایا ہوا ہے، کراچی لگا دیں گے، ہو سکتا ہے سندھ لگا دیں گے۔ ہاں، لیکن کچھ اور چیز بن کے آئے گی۔ یہ 2 جماعتیں بارہا کوشش کی گئی، سب نے کوشش کی ہوگی، منانے والوں نے بھی، کارکنوں نے بھی، عوام نے بھی، لیکن یہ ایک ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ 2 الگ الگ پٹریوں کی طرح پیرل چل رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ساتھ چل سکتے ہیں، مل نہیں سکتے۔ نہیں، اب تو ساتھ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایک کی شکل ادھر، ایک کی شکل ادھر ہوتی ہے۔ 2 وفاقی وزراء ہیں اس میں، ایک ساتھ کابینہ میں بیٹھتے ہوں گے، اسمبلی میں بیٹھتے ہوں گے، لیکن آپس میں واپس میں بات کر لیں، لیکن نہیں۔ میں تو ان کا اس پہ یہ جو چلیں 2 چیزیں نا، ایک تو انہوں نے کہا جی ہم جو حکومت سے ہمارے جو مطالبات ہیں اس کے منوانے کے لیے حکمت عملی بنا لی، اور دوسرا تنظیمی ڈھانچے۔ اچھا، حکومت سے جو مطالبات ہیں 2 ہیں، ایک تو کامران ٹسوری صاحب کو بحال کیا جائے، دوبارہ گورنر بنا دیں، اور ایک 140 شامل کیا جائے۔ پہلے ان دونوں پہ آئیں، یہ دونوں قابل قبول ہوں گے حکومت کے لیے؟ دیکھیں، گورنر تو آپ بھول جائیں، ایسا نہیں ہوا کبھی، میں نے نہیں دیکھا کہ ایک گورنر کو ہٹایا گیا اور وہ دوبارہ اس کو بنا دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس بات کو تو فاروق ستار نے پتہ نہیں کیوں ریڈ لائن کہہ رہے ہیں، ریڈ لائن بنائی ہوئی ہے۔ کاش کہ وہ ریڈ لائن کسی صحیح مطالبے کو کہتے تو ہو سکتا ہے آج ہم بیٹھ کے ان کی حمایت کر رہے ہوتے۔ ہاں، جو بنگلہ دیش میں رہ گئے پاکستانی، ان کے حوالے سے ریڈ لائن بنا لیتے، میسور نے مشرقی پاکستان بنا لیتے، کوٹا سسٹم کو بنا لیتے۔ اب کامران ٹسوری بنا لی ریڈ لائن۔ اچھا، عمل درآمد آپ کہہ رہے ہیں اس پہ نہیں ہو سکتا، ب آج یہ 140 ہے اس پر۔ دیکھیں 148 پہ یہ ہے کہ اگر یہ تمام لوگ ایک ہو جائیں، جو کہ ناممکن ہے، یہ تمام لوگ ایک ہو جائیں اور اتنا دم لائیں کہ اسمبلی کا واک آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں ہو اس وقت جس وقت کہ قرارداد پاس ہو رہی ہو، تو پھر اس پہ ان کو کوئی فروٹفل چیز نکلنے کا اندیشہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اتنی ہمت کر سکتے ہیں؟ مجھے تو اس کا بالکل بھی نہیں ہے، ٹو بی ویری فرینک۔ بلاول نے جو کہا ہے چیز کہ نظر آ رہی ہے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، اس کا مطلب بات ٹھیک ہے، تو پھر بلاول کی دوسری بات جو ہے کہ باہر نکلو اس حکومت سے، کیا فائدہ ہے تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو؟ ہاں، وہ انہوں نے اپنے طور پہ صحیح کہا کہ بھائی اگر آپ نہیں کر سکتے ہو تو عوام کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو؟ لالی پاپ دی ہوئی ہے تمہیں، وہ تم ابھی میں کیا کہوں۔ لیکن بہرحال اگر یہ سیریس ہے، اور سیریس نہیں ہے، سیریس یہ ہے کہ گورنر، اگر ان کو گورنر کا بول دے دیں گے یا اور کوئی چیز دے دیں گے تو یہ سب چیزیں بھول جائیں گے۔ اس کے بجائے اگر یہ اپنی تمام توانائیاں ایک ہو کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور کوئی حل نکالیں، جس کی بارہا ان کو دعوت دی گئی ہے کہ بھئی ہم دونوں نے ہی رہنا ہے آپ میں سندھ میں، تو یہاں آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ لوکل گورنمنٹ میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں جو ناممکن تھیں، اور چیزیں بھی ایڈ ہو سکتی ہیں۔ ڈیولپ ڈیوالو کرنے کا پیپلز پارٹی کا اپنا بھی منشور ہے،
اس میں کر کے بات کریں تو ڈائلاگ کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تھریٹ کر کے آؤ. وہ پاور ہے نہیں, وہ مسلز ہیں نہیں ان کے کہ یہ بائی پاور اس چیز کو منوا لیں. نہیں تو اس سے آپ کو لگتا ہے کون روک رہا ہے حکومت چھوڑنے سے, باہر آنے سے؟ اب علی وہی میرے خیال میں دیکھیں اس میں آپ کسی پہ الزام آپ دو واقعی وزیر آپ کے بلاول اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو حکومت کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتے, لازمی وزارتیں چاہیے, لازمی حکومت چاہیے آپ کو. اچھا کراچی میں آپ چاہتے ہیں کام ہو, گلی محلوں میں آپ چاہتے ہیں کام ہو, اور وفاق میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں آپ لوگ, تو ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ میں آپ نہیں ہوں گے یا بلدیات میں آپ نہیں ہوں گے تو وفاقی وزیر آپ کے کراچی کی گلیوں کیا کریں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر کوئی روک بھی رہا ہے, چلو میں نے مان لیا, تو آپ کے اندر اتنے مسلس تو ہوں, اتنی بیک بون تو ہو کہ اپنے عوام اپنے شہر کے لیے کھڑے ہوں, تو کل یہ شہر والے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر ایک فون پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ تو پھر اس قابل نہیں ہے کہ آپ وہ لیڈر بنے. اچھا پیپلز پارٹی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی کام نہیں کر رہی سندھ میں. اب لوگ یہ پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی انہیں جو اربوں روپیہ ان کے MNAs کو مل رہا ہے, کبھی 15 کبھی 25 کبھی کتنے, تو وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے وہ بھی دکھانے کو تیار نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ان لوگوں کی لڑائی جو ہے نا وہ اس کی طرح ہے جیسے دو مرغے نہیں لڑ رہے ہوتے. وہ روز بتاتے ہیں کہ جی ہم نے آج یہ انڈر پاس بنا دیا, آج ہم نے یہ روڈ بنا دی, آج ہم نے فلاں بنا دیا, یہ بنا دیا, اور کراچی ترقی کی منزل طے کر رہا ہے. اور یہ روز کہتے ہیں کہ کراچی کھندڑ ہے, کھندڑ ہے, کھندڑ ہے. تو یہ تو مسئلہ ختم نہیں ہونے والا ان کا. ساتھ مل کے کام کریں گے تو اور کام کریں گے, ساتھ مل کے لڑیں گے, وفاق سے چیزیں مانگیں گے تو اور چیزیں ملیں گی. تو اور اس کے لیے آپ نے پہلے ٹرین مس کر دی ہے, اگلے سال پھر بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, پھر مس نہیں کیجیے گا. یہاں جماعت کا کردار بھی ہے, وہ خود بھی نہیں جاری الیکشن سے 6 مہینے پہلے کام کرے گی, اربوں روپے کا فنڈ روک کے رکھا ہوا ہے. اور اب لاسٹ بات اسی موضوع پر کہ جی ان کے انفراسٹرکچر تو ایک کراچی کے الگ ہے, ان کی پارٹی کا جو اسٹرکچر ہے, تنظیم ہے, اس حوالے سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تبدیلیاں ہونے والی ہیں عنقریب؟ دیکھیے یہ چاہ تو رہے ہیں کہ یہ کچھ اس طرح سے الیکشن کرائیں کہ اس میں کارکنوں کا عمل دخل کم سے کم ہو. شاید یہ نوٹیبل پرسن, پرانے عہدیدار اور یہ عہدیداری مل کے آپس میں ہی سلیکٹ کر لیں گے تو پھر سلیکشن ہو سکتا ہے خالد مقبول کا. اگر انہوں نے کارکنوں کے لیے ووٹنگ کی عام کی تو ان میں بہت ہی واضح گروپ ہے جس کا وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں, اور میڈیا کے ہر جگہ یہ ایشو ہیں, تو اس میں ایک کلیش کی صورتحال آ جائے گی جو پھر اسمبلی اور آفس سے نکل کے گلیوں میں آ جائے گی, جو کسی بھی صورت میں اچھا نہیں ہے. تو کسی قسم کی تبدیلی کرنے کے لیے بھی ان کے آئین کے مطابق جو ہے ان کو ایک 2/3 طریقے سے وہ چاہیے, جو ہے نہیں. اب یہ نیا کوئی آئین بنا لیں, نیا کوئی طریقہ کر لیں, یا پھر ان کو ایکسٹینشن دے دیں ایک قرارداد کے ذریعے, تو وہ ایک الگ بات ہے, کر لیں. لیکن وہ کچھ بھی کر لیں PSP مانے گی نہیں اس سے کم میں کہ فیئر الیکشن ہو. اور فیئر الیکشن آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ہوتے نظر نہیں آ رہا؟ ممکن ہی نہیں ہے. اس آپس میں جتنی کی 4 بڑوں کا اجلاس ہو رہا ہے یار, اس میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ 4 بڑوں کے اجلاس میں وہ لوگ کہاں ہیں, تو پھر وہ بھی 4 بڑوں کا اجلاس کر لیں گے اپنے. تو یہ ہوگا, تو اس طریقے سے نہیں ہوگا. جب تک سب مل کے سر جوڑ کے بیٹھیں کمرے سے, اس وقت نکلیں جب کسی ایک پوائنٹ پہ آ جائیں. اگر اپنی قوم سے سنسیئر ہیں, انڈیویجول سے سنسیئر نہیں ہے, ریڈ لائن ان کی انڈیویجولز نہ ہوں کہ فلاں کو منسٹر بنانا ہے یا فلاں کو گورنر بنانا ہے. جب تک اس قسم کی ہوگی ریڈ لائن تو کبھی بھی کوئی سیاسی جماعت کامیاب نہیں ہو سکتی.